يخاف وعید۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب سنایا۔ بخاری شریف میں 7281 نمبر ہے اس کا، حدیث مبارکہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا فرشتے آئے، کچھ فرشتے میرے سر والی جانب بیٹھ گئے اور کچھ پاؤں والی جانب۔ فرشتے بولے کہ کچھ کہنے لگے آپ سوئے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ فرشتے کہنے لگے ان العین نائمہ، ہاں آپ کی آنکھ تو سو رہی ہے لیکن والقلب یقظان، آپ کا دل وہ بیدار ہے۔ تو کچھ فرشتے کہنے لگے تمہارے ان صاحب کی ایک مثال ہے، یہ جو شخص سوئے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک مثال ہے، وہ مثال تو بیان کرو۔ تو کچھ فرشتے کہنے لگے جی آپ تو سوئے ہوئے ہیں، باقی کہنے لگے جی آپ کی آنکھ سو رہی ہے، دل بیدار ہے، مثال بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مثال ہے ایک ایسے شخص کی طرح جس نے ایک محل بنایا، ایک خوبصورت محل تعمیر کیا، پھر اس نے اس مکان میں، اس محل میں ایک دعوت کا انتظام کیا۔ روٹین ہے نا دنیا میں، جب کوئی بلڈنگ مکان تیار ہوتا ہے تو شکرانے کے لیے کچھ کھلاتے ہیں لوگوں کو، تو اس شخص نے محل بنایا، گھر بنایا، اس گھر کے اندر ایک دعوت کا، کھانے پینے کا انتظام رکھا، اور لوگوں کی طرف ایک شخص کو بھیجا کہ ان کو دعوت دو، وہ تشریف لائیں اور وزٹ کریں اور گھر میں جو انتظام ہے نا دعوت کا اس میں تناول کریں، نوش کریں، کھائیں پئیں۔ تو جو شخص اس دعوت دینے والے کی بات مانے گا وہ آئے گا، اس گھر کا وزٹ بھی کرے گا، گھر میں داخل ہوگا اور اس میں جو دعوت ہے اس میں سے کھائے گا، اور جس نے اس کی بات ہی قبول نہ کی، کان ہی نہ دھرے، تو نہ تو وہ گھر میں آئے گا نہ ہی وہ اس میں سے کچھ کھا سکے گا۔ اب کچھ فرشتے کہنے لگے کہ بھئی اس مثال کی وضاحت بھی کرو، اس کا انطباع کرو، مکمل تفصیل بیان کرو کہ کس طرح ان پہ فٹ آتی ہے۔ تو کچھ فرشتے کہنے لگے جی آپ تو سو رہے ہیں، کچھ نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے، وضاحت کرو۔ اولوہا لہو یفقہا، اس کی وضاحت کرو تاکہ ان کو اچھی طرح نا یہ ازبر ہو جائے۔ تو فرشتے کہنے لگے وہ شخص جس نے گھر بنایا وہ تو ہے اللہ، اور اس نے گھر بنایا جنت، اللہ نے جنت کو بنایا، اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے تیار کی، اور لوگوں کو اس جنت کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے ان صاحب کو بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جو شخص ان کی اطاعت کرے گا، ان کی بات سنے گا، مانے گا، تو وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوگا، اور جس نے ان کی بات ہی کو نہ مانا، ان کی اطاعت نہ کی، تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور کہنے لگے جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں نا، اللہ کے حکام آگے سناتے ہیں، اللہ نے آپ کو پیغام رساں اور پیغمبر بنایا ہے، تو جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ آپ کی وجہ سے تمام انسانوں کے دو گروپ بن گئے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور ایک وہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ایک وہ جو جنت کے حقدار بنیں گے اور ایک وہ جو محروم رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، فرق بین الناس، آپ کی وجہ سے لوگوں کے دو واضح گروپ ہو گئے ہیں۔ اب ہر سننے والا، ہر اس بات کو پڑھنے والا، وہ اپنے بارے میں یہ غور کرے کہ میں کس کیٹیگری میں، کس گروپ میں داخل ہوں۔ کیا امید ہے کہ میں اس گروپ میں ہوں جو جنت میں بالآخر پہنچے گا، یا کہ میں پیارے آقا علیہ السلام کا نافرمان ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کے اقوال وہ ذکر کیے ہیں، ان میں سے 19ویں پارے کے بالکل آغاز میں پہلے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، منہ میں ڈال کر چبائیں گے غصے سے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یقول ظالم اپنے ہاتھوں کو غصے سے کاٹ کاٹ کر کہے گا کاش، یا لیتنی، کاش کہ میں نے رسول کو اپنا دوست بنایا ہوتا، کاش
کہ میں نے اپنا تعلق رسول سے بنایا ہوتا، میں نے فلاں سے اپنا تعلق نہ بنایا ہوتا، اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا، اس وقت یہ خواہشیں کرے گا کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہو۔ ہم ابھی غور کر لیں، اس وقت تو اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے غصے سے اپنے اوپر یہ غصہ نکال رہے ہوں گے، کاش کہ دنیا میں بات ماننی ہوتی۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم ابھی دیکھ لیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں یا کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، بات تو سب کرتے ہیں، ہم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے تو بات بھی ان کی ماننی ہے، لیکن ذرا یہاں پر رک کر دیکھنا بھی ہے کہ کس انداز میں ہم نے آپ کی بات ماننی ہے، خالصتاً آپ کی۔ اگر پیارے آقا علیہ السلام کی بات سے کسی کی بات ٹکرا گئی تو اس کو چھوڑ دینا ہے، پیغمبر کی بات کو لینا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان سے میری خواہش ٹکرا گئی، پیغمبر کہتے ہیں یہ کرو، میری خواہش کہتے کہ یہ کرو، تو ہم نے اپنی خواہش کو چھوڑ دینا ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے کہ یوں کرو، لیکن معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ جی اگر ہم نے پیغمبر کے کہنے پہ اپنا لباس اپنا حلیہ چینج کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ تو اگر معاشرہ پیغمبر کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے تو چھوڑ دیں معاشرے کی بات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سینے سے لگائیں، پھر جا کے بات بنے گی۔ حتیٰ کہ آپ کو میں واقعہ سنانے لگا ہوں، صحابہ کرام کی نیکی کی خواہشات وہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے سے ٹکرا گئیں تو نبی علیہ السلام نے اس پر بھی ناراضی کا اظہار کیا۔ قصہ یوں ہے، مشہور و معروف سنا ہوگا آپ نے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 3 صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی طرف تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کے اہل خانہ ان سے پوچھنے آئے کہ آپ گھر میں کیسی عبادت کرتے ہیں۔ بعض نے نام بھی ذکر کیے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، جو بھی تھے، بہرحال 3 صحابہ کرام وہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ گھر میں آپ کی عبادت کی کیا روٹین ہے، کیا معمول ہے؟ انہوں نے جواب دیا جو بھی آپ کی روٹین تھی۔ تو ان صحابہ کرام نے آپس میں کہا یار یہ تو بہت تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے معاف کر دیں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم یوں کریں گے۔ ایک کہنے لگا، ایک صحابی عرض کرنے لگے، آپس میں یہ باتیں کر رہے، کہنے لگے میں نا کبھی بھی رات میں سوؤں گا نہیں، ساری رات مصلی پہ کھڑا تہجد ہی پڑھتا رہوں گا، کبھی بھی میں رات کو نیند نہیں لوں گا، اللہ کے حضور کھڑا اللہ کو مناتا رہوں گا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ رہا میں تو میں کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کوئی دن میرا روزے سے خالی نہیں ہوگا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا تہجد کی کتنی فضیلت ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ہاں جی، وہ پچھلا پیر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آوازیں دیتے ہیں، بڑا مبارک ٹائم ہے، اس پر پورے جمعے کئی کے بیان کیے جا سکتے، قرآن پاک میں اس کی بڑی فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں۔ اور روزے کی فضیلتیں بھی رمضان المبارک آنے والا ہے جی، اس وقت آپ سب سنتے رہیں گے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں پھر ماہ رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو روزے کی بھی بڑی فضیلتیں، اور یہ صحابی کیا خواہش کر رہے ہیں کہ میں سارا سال ہمیشہ روزے سے رہوں گا جی۔ تیسرے صحابی کہنے لگے رہا میں شادی نہیں کروں گا۔ ظاہر بات ہے شادی کر لی تو بیوی کے معاملات، پھر بچوں کے معاملات، پھر دنیا کی الجھنیں، میری توجہ ادھر رہے گی، اللہ کی عبادت میں انقطاع آ جائے گا، میں شادی نہیں کروں گا جی۔ تینوں صحابیوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا، عبادت بہتر سے بہترین بنانے کی انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی۔ آپ کی ازواج مطہرات ان کی یہ بات سن لی۔ پیارے آقا علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے، گھر والوں نے بتلایا کہ حضور آپ کے یہ صحابی آئے تھے اور انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتلایا جو آپ کی عبادت ہے، تو انہوں نے آگے سے اس طرح کے عزم کا اظہار کیا کہ ہمیں ایسا کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام نکلے، ان صحابہ کرام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا تم نے ایسی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو آپ نے فرمایا سنو، جس کا کلمہ پڑھے نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میری عبادت سنو میں کیا کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، ناگے بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادی کر رکھی ہے۔ اور سن لو، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے ہی نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کن کو کہہ رہے پیارے آقا علیہ السلام؟ صحابہ کرام کو۔ اور عبادت کے معاملے میں کہ ان کی اپنی مرضی کی عبادت پیارے آقا علیہ السلام کی سنت سے، آپ کے طریقے سے ٹکرا گئی تو آپ نے فرمایا تمہارا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہوگا۔ تو دیکھ لیں ہم کیا اپنی زندگی میں اس انداز میں آپ کی اطاعت کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یا ابھی ذہن بنا رہے کہ کریں گے، اور کب کریں گے؟ کو موت کی خبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ سے یوں ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ بتاؤ کس کو پتہ ہے موت کب آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں اسلام کی حالت میں، اللہ کی اطاعت میں حالت میں تمہاری موت آئے، اور ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کب موت آنی ہے، کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ ممکن ہے ہمارا یہ لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو، تو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں ہر وقت مسلمان ہو، ہر وقت اللہ کے فرما بردار ہو، تاکہ جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے۔ تو اب ہم دیکھ لیں اپنی اس باڈی کو، اپنے گھر کے معاملات کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، کہ کیا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تو نہیں چل رہا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے 7280 نمبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت، کل امتی یدخلون الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ ساری امت، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی امت۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن آگے ساتھ ایک اور بھی بات کی، الا من ابا، سوائے اس بد نصیب کے جس نے خود جانے سے انکار کر دیا، جس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن جس نے خود انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ حضور قیلا ومن یأبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بلا کون ایسا بد نصیب ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری باتیں مانی، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، اور جو میری باتیں نہیں مانتا، ادھر سے سنتا ہے ادھر ہی سے نکال دیتا ہے، سنتا اچھا کروں گا جی، مانتا نہیں ہے، فقد ابا، جو میری باتیں نہیں مانتا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے جی۔ اب ہم دیکھ لیں پیارے آقا علیہ السلام کی باتیں کتنا عرصہ ہو گیا ہم سن رہے ہیں، لیکن کتنے ہی ایسے نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، آپ کی سنتیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں لے کر نہیں آ رہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم خود جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ذوق اور شوق سے، محبت اور عقیدت سے پیارے آقا علیہ السلام کی صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری شریف میں ایک اور واقعہ، صحابہ کرام بھی انسان تھے، کبھی کبھار ہو جاتی تھی لیکن نبی علیہ السلام فوراً ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیات نازل فرماتے ہیں، پھر ہم سب کے لیے وہ نمونہ بن جاتا ہے۔ ہوا یوں، صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی مہاجر ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ کرام ہیں جن کا آپ نے نام لے کر جنت کی بشارت دی کہ زبیر فی الجنہ، زبیر بھی جنت میں جائیں۔ یہ مدینہ میں پہنچے تو مدینے میں آپ کو پتہ ہے انصار صحابہ کرام نے ان مہاجرین، ان مہمانوں کی کتنی خدمت کی، اپنی ہر چیز کہہ دیا کہ جو چاہو یوز کرو، استعمال کرو، آدھی تم لے لو آدھی ہم رکھتے ہیں۔ خیر وہاں ان کو بھی زمینیں ملیں، وہاں وہ پتھریلا علاقہ ہے، آپ نے پہاڑی علاقے دیکھے ہوں گے، وہ اس طرح ایک جانب اونچی ہوتی ہے دوسری جانب نیچے ہوتی ہے اور چشموں ہی سے پانی لگتا ہے۔ وہاں نا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین کا رولا بن گیا۔ ان کی جو فصلیں تھیں نا، ان کی جو کھیتی تھی وہ چشمے کے قریب تھی، پانی بہتا آ رہا ہے، پہلے ان کی فصلوں کو سیراب کرتا، یہ اپنی کھیتیوں میں وہ جو بھی بنا رکھی تھی ان کو پانی لگاتے، جب وہ بھر جاتی تو پھر نیچے چھوڑتے، اس سے آگے والا وہ پانی کو استعمال کرتا۔
ان سے آگے زمین تھی ایک انصاری صحابی کی، تو وہ کہتے کہ چھوڑو پانی میری طرف بھیجو، یہ کہتے بھی پہلے میں لگاؤں گا پھر تمہاری طرف بھیجوں گا۔ تو ان کی نا آپس میں یہ ذرا اونچ نیچ ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پاس نا یہ اس طرح الجھ رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا، اپنے پھوپھی کے بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر اس کے یا زبیر پانی لگا کر چھوڑ دیا کرو، ثم ارسل الماء الی جارک، پانی کو اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دو۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اتنی بات کی جس میں کافی یعنی وسعت تھی کہ ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت پانی لگا لو پھر اس کے بعد آگے چھوڑ دینا اپنے ہمسائے کی طرف، تو اتنے میں نا اس انصاری شخص کی زبان سے یہ نکلا، کہنے لگا ان کان ابن عمتک، پھوپھی کا بیٹا ہے نا، یہ لفظ ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے نا اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ لفظ اس کے منہ سے نکلا، پیارے آقا علیہ السلام غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور آپ نے پھر عدالتی فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا زبیر پانی پلا، پانی روک اور پانی لگا، جب تک وہ پانی تیری فصل میں ٹخنوں کے برابر اونچا نہ ہو جائے آگے نہیں چھوڑنا، پورا حق لے کے اس کو دیا، جبکہ اس سے پہلے آپ نے ذرا نارمل سی بات کی تھی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سناتے اور حدیث مبارکہ سنانے کے بعد کہتے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 5ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے وہ میرے بارے میں اس طرح کے کیسز کے بارے میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتے فلا وربک، یاد رکھیے گا اس آیت مبارکہ کو۔ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم پیغمبر کی باتیں مان رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ یہ سنیے اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ اپنی قسم کھا کے کہتے ہیں فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ ان کے آپس میں جتنے بھی معاملات الجھیں ان میں آپ کو قاضی نہ تسلیم کر لیں، ان میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ جب تک آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کریں گے وہ مومن ہی نہیں۔ اور پھر آگے بھی کہا تسلیم کر کے اپنے دل، پھر ان کے دلوں میں ذرا بھی تنگی نہ آنے پائے، دلوں میں ذرا بھی ملال نہ آئے کہ پیغمبر کا یہ فیصلہ میری خواہش کے خلاف ہے، پیغمبر کا یہ حکم یہ معاشرے کے خلاف ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اپنے لباس کو ایسے رکھو، تمہارا کپڑا مردوں کا ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، داڑھی نیچے جانی چاہیے۔ پیغمبر تو یہ فرماتے ہیں، ایک نہیں کتنے فرامین، لیکن ہم یہ دیکھ کر کہ گاہک نہیں آئیں گے، ہمارے ریلیشن شپ وہ ختم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے تو بھی مولوی بن گیا، تو پانی لگانے جا رہا ہے، لوگ اس طرح کے مذاق کریں گے۔ ہم لوگوں کے پیچھے لگ کر ہم نہ تو اپنے چہرے کو پیغمبر کے مطابق بناتے ہیں نہ ہی اپنے لباس کو پیغمبر کے مطابق۔ اور یقین اللہ کیا فرما رہے ہیں، فلا وربک، تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں پیغمبر کو حکم نہ تسلیم کر لیں، فیصلہ تسلیم نہ کر لیں، اور پھر آپ کا جو فیصلہ ان کے سامنے آئے اس کے بارے میں دلوں کے اندر ذرا بھی تنگی نہ آئے، ذرا بھی ملال نہ آئے، تب جا کے بات بنے گی۔ اور چلو بات ختم کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ، ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیویوں پر فخر بھی کرتی، تمہارا نکاح زمین پہ میرا آسمان پہ ہوا، پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ زید غلام تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، ان کو آزاد بھی کیا تھا، تو بہرحال ان پر غلامی کا ایک لیبل تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کے ساتھ نکاح کی جب بات کی، یعنی اپنے عقد میں آنے سے پہلے کی بات ہے، اس آزاد کردہ غلام سے اپنی قریشی خاندان کی عورت کو شادی کا کہا، تو وہ نہ ذرا دل میں بات ہے کہ میں اتنے اونچے خاندان کی، قریش کی ہاشمی سیدہ، اور یہ ایک آزاد کردہ غلام، اس سے میری شادی ہو، تو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے 22ویں پارے میں یہ ذکر فرمایا، اللہ فرماتے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. آپ بھی سنیے، اللہ نے نام نہیں لیا ان کا، وہ ایک قصہ تھا، قصہ سامنے رکھ کر اللہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے ارشادات ہم سب کو سناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ، کسی مومن عورت کے لیے لائق ہی نہیں، جائز ہی نہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہاں پر وہ اپنا اختیار بھی استعمال کریں. ما کان لہم الخیارہ، ان کا اپنا اختیار ختم. جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا تو تم نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا. اب تمہارے اوپر احکام اللہ کے نافذ ہوں گے، اللہ کے پیغمبر کے احکام تم پر نافذ ہوں گے. اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی تم نے معصیت کا ارتکاب کیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو ایسا شخص بہت واضح گمراہی میں جا پڑے گا، بہت واضح طور پر یہ گمراہی کا لیبل حاصل کر لے گا. اب دیکھ لیں ہم اپنی، میں نے تو صرف 2 لفظ بولے ہیں نا، یہ داڑھی کر، یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار مردوں کے لیے رکھنے، 2 باتیں کی ہیں. ہماری ساری زندگی ساری کے متعلق پیغمبر علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں. ہم دیکھیں، ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی؟ ہم دائیں سے کھا رہے ہیں یا بائیں سے کھا رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اپنا کاروبار اس کو حرام سے پاک کیا ہے؟ کیا ہم نے بینکوں کے اندر یہ جو سودی معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو پیچھے کیا؟ ساری زندگی آپ اس پر غور کریں جی. یہ میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کی ہیں، بلکہ میں آپ کو چلو ٹائم بالکل تھوڑا وہ قصہ سناؤں، اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ایک طرف پیغمبر کا فرمان ہو، دوسری طرف کسی صحابی کا فیصلہ ہو، تو صحابہ اکرام اس کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ وراثت کا ایک کیس تھا جی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس، جی فوتگی ہو گئی ہے اور اس کے ورثاء میں 3 وارث ہیں. ایک اس کی بیٹی ہے، ایک اس کی بہن ہے اور ایک اس کی پوتی ہے، اور کوئی ان کا وارث نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے. یہ 3 عورتیں وارث ہیں، ایک اس کی اپنی بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے. تو ان کو وراثت کیسے دیں گے جی؟ تو یہ وراثت کا معاملہ میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارے ہاں بہت ہی پیچھے جا چکا ہے. ہم اپنی بہنوں کو وراثت دیتے وقت ہزار بہانے بناتے ہیں جی. بلکہ کوشش ہوتی کہ ہو ہی نہ، تقسیم نہ ہو وراثت. اللہ سے ڈریے، اللہ نے وراثت کا معاملہ نہ پیغمبر کے ذمہ لگایا نہ لوگوں کے. اللہ نے قرآن مجید میں صرف 3 آیتوں کے اندر پورا علم وراثت سمیٹ کے رکھ دیا اور اخیر میں نوٹ دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حکام ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان کو قبول کرے گا، ان کے مطابق چلے گا، اس کے لیے جنت اور بہت بڑی کامیابی. اور آگے فرمایا جس نے نافرمانی کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کریں گے، وہاں ہمیشہ رہے گا اور اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے اور رسوا کر کے اس کو چھوڑیں گے جی، جو وراثت کے معاملے میں پیچھے رہتا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ ذرا غور کریں، کیا ہم اپنی وراثت وہ تقسیم کرتے ہیں، عورتوں کو دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ کیس آیا، اس میں ایک بیٹی، ایک بہن اور ایک پوتی، یہ وراثات ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی بیٹی اکیلی ہو نا تو اس کو نصف مال ملتا ہے، جتنی بھی جائیداد ہو نا وراثت تو اس میں سے آدھا اس کو ملتا ہے. اسی طرح بہن اکیلی ہو اس کو بھی نصف مل جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بہن ہے، ایک بیٹی، آدھا اس کو دے دو، بیٹی کو آدھا بہن کو دے دو، وراثت تقسیم ہو گئی، پورا مال ان دونوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. پھر کہنے لگے، آپ کو میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ ذرا مشکل ہے کہ میں نے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کیا. پھر کہنے لگے کہ یہ نا عبداللہ بن مسعود، وہ بھی یہیں پہ مفتی وہ موجود ہیں، صحابی رسول اور بہت چوٹی کے پائے کے فقیر، ان سے جا کر بھی مسئلہ پوچھ لو، تصدیق کروا لو. اور فَسَيُطَابِعُنِي، یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں جی. وہ کہتے ہیں ابو موسیٰ کہ جاؤ ان سے مسئلہ پوچھو، فَسَيُطَابِعُنِي، وہ بھی میری ہی پیروی کریں گے، جو میں نے کہا نا اسی کی موافقت کریں گے، یہی فتویٰ تم کو بتلائیں گے کہ بیٹی کو آدھا دے دینا، آدھا بہن کو دے دینا اور پوتی محروم. جب لوگ گئے ان کے پاس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کو جا کر بتلایا کہ جی اس طرح مسئلہ ہے، ہم گئے تھے ابو موسیٰ اشعری، سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس،
انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ہمیں کہا ہے کہ جائیں عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لیں اور وہ میری پیروی کریں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود کے الفاظ سنیے، انہوں نے کیا کہا تھا، بخاری شریف میں موجود، کہتے ہیں لَقَدْ ضَلَّلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، میرے سامنے پیغمبر کا فیصلہ موجود ہے، اگر اس کی موجودگی میں ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ تم کو دے دوں تو پھر میں تو گمراہ ہو گیا اور میں تو ہدایت یافتہ لوگوں کے دائرے سے نکل گیا۔ جی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول، کہ اگر پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات کو بھی لے آئے تو یہ بھی گمراہی بن جاتی ہے۔ اور کہاں میری بات، کہاں آپ کی بات، کہاں کسی امام کی بات، سب کو چھوڑیں۔ امت میں اتحاد صرف اس طرح پیدا ہو سکتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تنازع ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، الجھیں گے معاملات۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اگر تمہارے اندر تنازع ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آنا ہے، کسی اور کے پاس لے کر نہیں جانا۔ عقیدت رکھو، محبت کرو، سب کا احترام کرو، لیکن پیغمبر کے مقابلے میں کسی کی بات کو اونچا نہ سمجھو۔ دیکھو صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے پیغمبر کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو قبول کیا تو یہ تو گمراہی ہوگی، یہ تو ہدایت سے نکل جانا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا اقضی فیہ، میں تو اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو پیارے آقا علیہ السلام نے کیا تھا کہ بیٹی کو ملے گا نصف اور وہ جو پوتی ہے نا اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح معنوں میں پیارے آقا علیہ السلام کا متبع بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم صحیح معنوں میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ پھر جتنے فضائل، میں نے آج آپ کو فضائل نہیں سنائے، اطاعت رسول کے، اتباع رسول کے فضائل قرآن پاک بھرا پڑا ہے کہ اللہ نے کیا کچھ دینا، وہ نہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر، وہ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتلایا اطاعت ہوتی کیا ہے، اتباع ہوتی کیا ہے۔ ایک طرف پیغمبر کی بات آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، دوسری طرف کائنات کی کوئی چیز آ جائے آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی پرواہ نہ کریں، بے شک احترام کریں، لیکن پیغمبر کی بات سے کسی کی بات کو بنا نہ سمجھے۔ یہ ہے اصل اطاعت اور اتباع۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا